بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے قصبے میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ کھنڈر خریدا تھا، ایک کچا سا کمرہ جس کی چار دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا، گھر اور قبرستان کے بیچ ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک کسی گھر میں اسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو تڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تہکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک جیدار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئی یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگے، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 سے 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا، اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی تو بات غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی ماں کے نئے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی۔ بچوں کی عمر 2، 5، 7 اور 10 سال تھی۔ سلمیٰ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہیں تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اسی تکونے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھنکتا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھنکتا کا سائز عام چھنکتا سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی، یہ چھنکتا ہی تھی، یہی عام چھنکتا جو گھروں میں پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمیٰ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھنکتا کمرے میں نہیں تھی۔ خیر، جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھنکتا بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمیٰ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا،
اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ آوازیں جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اسی تکونے کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے کچھ حیولے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خامد، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بدمزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اس تکونے کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تو کونے کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کروانے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمیٰ کو کہا، تم ایک کام کرو، جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو، انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اسی گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے، آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا، ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرے میں انہیں بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمیٰ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ جب یہاں چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح ہاوی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمیٰ نے اس سارے واقعے کا ذکر اپنی بہن سے کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کرواتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ سلمیٰ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا کہ بہن نے اسے کہا تھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بچوں کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمیٰ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی اور دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جی ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولنا۔